أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 70 تک 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ عقیدہ توحید اتنی بنیاد ہے، ضروری ہے کہ اگر اللہ کے محبوب اور مقبول بندے بھی بالفرض اگرچہ ان سے تصور نہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ بھی اس میں کمزوری دکھا دیں تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. ایک عام امتی اگر عقیدہ توحید کے اندر کمزور ہو اور کسی نہ کسی درجے میں شرک کے اندر مبتلا ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے. اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے اور آخرت میں اللہ پاک کے سامنے پہنچے اور میدان محشر میں کھڑا ہو اور دنیا میں شرک میں کسی درجے میں مبتلا ہوا ہو تو سوائے ہمیشہ کی ناکامی اور محرومی کے پھر اور کچھ بھی نہیں. تو آج کی اللہ پاک نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا جب اس کائنات کو ختم کرنے کا وقت آئے گا، اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ جب اس کائنات کا وقت پورا ہو جائے گا اور اللہ پاک اس کو ختم فرمانے کا ارادہ کر لیں گے تو اس کا آغاز کس سے ہوگا؟ سور پھونکنے سے. کس سے؟ سور پھونکا جائے گا. جو فرشتہ اس کام پر مأمور ہے وہ سور پھونک دے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ سب پر ایک موت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی. ان آیات کا ترجمہ ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوشی طاری ہو جائے گی ہر اس جاندار پر جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جن کے لیے اللہ چاہے. اب غور کریں گے دوستو، سور پھونکنے کے بعد جتنے موجود زندہ افراد ہوں گے، چاہے وہ زمین میں ہوں چاہے آسمانوں میں فرشتے ہوں، جو بھی ہوں گے، سب پر ایک موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی. لیکن فرمائے جن کے لیے اللہ چاہے، اس لیے کہ اس پہلے سور کے بعد کچھ فرشتے پھر بھی باقی بچیں گے. اور یہ کچھ فرشتے کون ہوں گے؟ ایک تو 4 مقرب فرشتے. تو 4 مقرب فرشتے ہیں کون کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ، یہ 4 مقرب ہیں. 4 یہ ہو گئے، اور 4 فرشتے وہ ہوں گے جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ یہ 8 ہو گئے. یہ 8 گویا کہ اس پہلے سور کے بعد بھی زندہ ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ پاک ان پر بھی موت طاری کریں گے، اور پھر سب کے سب ختم ہوں گے سوائے اللہ کی ایک ذات کے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ باقی رہے گا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو جتنے مردہ ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. جیسے ایک آدمی اچانک کسی بے ہوشی سے اٹھ جاتا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو سب اپنی قبروں سے یا جہاں ان کی موت آئی وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ. اللہ پاک ایک خاص تجلی ڈالیں گے تو میدان محشر روشن ہو جائے گا. ووضع الکتاب، پھر نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے. وجیء بالنبیین والشہداء، پھر انبیاء علیہم السلام کو لایا جائے گا. باقی جتنے گواہ ہیں جنہوں نے گواہی دینی ہے ان کو بھی لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، پھر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو یعنی ہر جاندار کو، ہر انسان کو، ہر مکلف کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ پاک خوب جانتے ہیں جو کچھ انسان اس دنیا کے اندر کرتے ہیں. یہ پورا ایک دوستوں آپ اگر غور کریں چند 3 آیات میں اللہ پاک نے ایک منظرنامہ بیان کر دیا کہ دنیا کا نظام کیسے سمیٹا اور لپیٹا جائے گا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لے اس کے لیے کن کہہ دے تو سب ہو جائے. لیکن انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز کی ایک ترتیب رکھی تاکہ یہ انسان سمجھ جائے کہ کوئی چیز بنانی ہو یا کوئی چیز بنانے کے بعد ختم کرنی ہو، جوڑنی ہو یا توڑنی ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو تو ایک سلیقہ مند انسان کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کام کو ترتیب کے ساتھ کرے گا. جیسے بنانا ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنا بھی ایک ترتیب کے ساتھ ہو. آج کل جیسے ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، تو ان میں ایک بڑی کمزوری ہر ساتھی اپنے اندر اگر غور کر لیں کہ ہم اگر کوئی چیز جب نئی لیتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس وقت تو کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہاتھ لگائے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ او ہو بھائی اس نے انگلی لگا دی، اس نے ہاتھ لگا دیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بناتے ہوئے اور خریدتے ہوئے تو نفاست کا اعلیٰ درجہ ہوتا. اب ایک چیز ہٹانی ہے اور اس کو ختم کرنی ہے تو جی اس کا کیا کریں، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے پھر پھینک دیا. پھر اس میں نہ آداب ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ مینرز، کچھ بھی نہیں ہے، پھر سب چلا گیا. قرآن کریم سے جو سنت خداوندی سمجھ میں آتی ہے، سنت الہی جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے ختم کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ کائنات نہیں رہے گی، اس نے مٹی ہی ہونا ہے. جو چیز ہے سب کونو ترابا، حدیث پاک میں فرمایا اللہ حکم دیں گے ہر چیز مٹی ہو جائے گی. تو اس کے لیے تو اللہ پاک کوئی بھی حکم فرما دیتے اور سب دھڑام سے دائیں بائیں ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کے بھی مراحل رکھے، اس کی بھی ایک ترتیب رکھی کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار ایک آواز آئے گی، اور جو فرشتہ اس پر مقرر ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جتنے جاندار زمین پر یا آسمانوں میں کون سے جاندار ہے دوست؟ فرشتے. جتنے زندہ ہے تو سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، بے ہوشی. لیکن یہ عام بے ہوشی نہیں ہوگی، یہ کس کی بے ہوشی ہوگی؟ موت کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ موت کی ایک بے ہوشی ہوگی جو ان کے اوپر طاری ہو جائے گی اور ختم. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے معارف القرآن میں، اور جو لوگ پہلے سے فوت ہو چکے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو دنیا کی موت کے مرحلے کو گزار چکے ہیں. لیکن یہ بات چونکہ بارہا ہمارے درس میں عرض ہو چکی ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا سے جانے والا شخص جب قبر میں ہو، چاہے اس کی قبر کسی بھی کیفیت کے اندر ہو، اس کی روح کا اس کے جسم سے ایک تعلق اور کنیکشن ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ وہ قبر کے اندر یا تو جنت کے باغ کو محسوس کرتا ہے. اگر روح ہی نہیں ہو تو چاہے آپ اس کے اوپر لا کے پھول رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، اس کو کیا محسوس ہوگا؟ جسم راحت محسوس کرے، جسم تکلیف محسوس کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جسم کے اندر کیا ہو؟ روح ہو، سانس ہو.
تبھی جا کے ادراک ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا سے پہلے گزر چکے ہیں، سور پھونکنے سے پہلے جا چکے ہیں، تو موت تو ان پر آ چکی ہے، لیکن ان کی روح مردہ نہیں ہوئی، وہ تو ایک جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سور پھونکنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، جو ان کی ارواح تھی ابھی تک جو جسم سے جڑی ہوئی تھی، ان پر بھی کیا طاری ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے۔ رہ جائیں گے 8 فرشتے، 4 مقرب فرشتے رہ جائیں گے، اور 4 حملۃ العرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ رہ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ ان مابقیہ کی روح بھی قبض کر لیں۔ تو مابقیہ کتنے، 8 میں سے 1 کو نکالیں تو 7 رہ گئے نا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کر لیں گے۔ اب کتنے رہ گئے، اب 1 حضرت اسرائیل علیہ السلام رہ گئے، جنہوں نے اول تا آخر یہ ڈیوٹی انجام دی ہے، سب کی ارواح اللہ کے حکم سے انہوں نے قبض کی ہے، وہ آخر میں رہ گئے، اور ان کی روح اللہ رب العزت خود قبض فرما دے، وہ بھی اس دنیا سے انتقال فرما جائیں گے۔ اب اس پوری کائنات پہ موت طاری ہو گئی، صرف ایک ذات حی ہوگی، وہ کس کی ہوگی، اللہ پاک کی ہوگی، ایک اللہ پاک کی ذات ہوگی۔ پھر اللہ پاک حکم دیں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حیات زندگی دی جائے گی، پھر وہ سور پھونکیں گے، اور اب یہ جو سور ہوگا یہ سور حیات ہوگا۔ اب دوبارہ جتنے مردہ الف سے لے کر یا تک، نمبر اول سے لے کر نمبر آخر تک جتنے دنیا سے چلے گئے تھے، اس سور پھونکنے پر سب کھڑے ہو جائیں گے۔ روایات میں مختلف تعبیر ہے، جیسے نیند سے آنکھیں ملتا ہوا انسان اٹھتا ہے، کھڑے ہوں گے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی کیا ہو گیا، اور سب دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اس سے مراد عام زمین نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ارض سے مراد زمین محشر، میدان محشر جو ہوگا وہ روشن ہو جائے گا۔ اب یہ میدان محشر کہاں قائم ہوگا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ میدان عرفات جو ہے جہاں حاجی حج کرتے ہیں، میدان عرفات دیکھا ہے نا دوستو، جبل رحمت، تو اس جبل رحمت کے پاس جتنی زمین میدان عرفات کی ہے یہ سب میدان محشر میں تبدیل ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ہاں، البتہ اب ایک سوال، ابھی سفر پہ ایک ساتھی نے بڑا عجیب سوال پوچھا، بعض اچھے پڑھے لکھے ساتھی ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے وہاں یہ سوال پوچھا کہ یہ میدان عرفات تو محدود ہے نا، محدود ہے نا، اس میں چند لاکھ لوگ آ سکتے ہیں، اور اس دن تو پوری انسانیت نے کھڑا ہونا ہے، وہ کتنے ہوں گے، اربوں کھربوں، اور اس کو ملٹیپلائی بائی کر لے، تو کیا باقی دنیا کی ساری زمین کو اللہ پاک میدان محشر بنا کر جوڑ دیں گے اس کے ساتھ، یا کیا صورت ہوگی اس کی؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے، اللہ چاہے تو اسی میدان عرفات میں یہ جتنا ہے اسی میں وسعت پیدا کر دیں، اور اسی میدان میں پوری انسانیت سما جائے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اور اللہ چاہے تو پوری دنیا کی جتنی زمین تھی ان سب کو میدان عرفات کا حکم دے دیا جائے، اور وہ سب ایک حکم میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک روایت، اور یہ صحیح روایت ہے، یعنی اس میں ہے کہ جو ملک شام ہے، ملک شام کے ساتھ متعلقہ جتنی زمین ہے یہ سب کے سب کیا ہوگی، میدان محشر ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ بڑی قیمتی جگہ ہے جس میں ہماری مسجد اقصیٰ اور یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملک شام، تو یہاں پر میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ خیر جو بھی جگہ ہو، لیکن انسانیت وہاں جمع ہوگی، پھر اللہ اپنی ایک خاص تجلی ڈال دیں گے اپنی ذات کی، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا جیسے ایک چیز روشن ہو گئی بالکل۔ پھر اللہ حکم دیں گے، فرشتے سب کے نامہ اعمال کے رجسٹر لانا شروع کر دیں گے۔ اب سب کے رجسٹر آ رہے ہیں، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کس طرح؟ حدیث پاک میں فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا وہ نامہ اعمال ہوا میں اڑا دیں گے، اڑا دیں گے دوست۔
تو جس کا نام اعمال ہوگا وہ اڑ کر سیدھا اسی کے پاس آئے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات سمجھ گئے؟ جیسے اب یہاں پر 100 کاغذ ہو اور ہم یہاں پر اڑا دیں تو ہر آپ میں سے ہر ساتھی کا نام اس پہ لکھا ہوا ہو تو ہر ساتھی کو اسی کا کاغذ مل جائے گا؟ ایسا ضروری تو نہیں ہے نا. ممکن ہے گڑبڑ ہو جائے, کسی کے پاس 4 کاغذ ہو جائے, کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہو. ایک کا کاغذ دوسرے کے پاس, دوسرے کا تیسرے کے پاس. یہ تو انسان ہے نا. لیکن اللہ کے حکم سے جو تقسیم ہوگی, فرشتے جب کاغذ اڑائیں گے نامہ اعمال کے تو وہ جا کر اسی نامزد شخص کے ہاتھ کے اندر چلا جائے گا. جو مومن ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جو کافر ہوگا, جہنمی ہوگا, اس کے بائیں ہاتھ کے اندر آ جائے گا. اس میں کوئی غلطی کا امکان اور احتمال بھی بالکل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تیسرے مرحلے میں پھر گواہوں کو لایا جائے گا. انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے آئیں گے. پھر جتنے باقی گواہ ہیں جن کی گواہی معتبر ہوگی, اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے, اس میں صحابہ ہوں گے, اور اس میں اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے, اور اس میں انسان کے اپنے اعضاء بھی ہوں گے. جسم کے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب گواہ بن کر آ جائیں گے. اور پھر اللہ پاک ایک ایک کا حساب کتاب ترتیب کے ساتھ شروع فرما دیں. ایسے خوش نصیب بندے بھی ہوں گے جو اس سخت وقت میں اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے لیے حکم ہوگا کہ بھئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلے جائیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیدی لواء الحمد, اس دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا, حمد کا. اور فرمایا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہوں گے وہ میرے لواء الحمد کے نیچے چل رہے, وہ میرے ساتھ ہوں گے. اور سب سے پہلے میں جا کر جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا تو اندر سے فرشتہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں اپنا نام بتاؤں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے فرشتہ پوچھے گا جو جنت کا دربان ہے کہ آپ اکیلے آئے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا نہیں, میں اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی لے کر آیا ہوں. تو فرشتہ کہے گا مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والی شخصیت آپ ہیں, اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آپ ہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کی امت ہے. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے دوستو, کتنی بڑی سعادت ہے کہ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے آگے چل رہی ہو. اور کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے دوستو جو اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور آپ کے ساتھ جا کر بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے دوستو. اسی لیے فرمائے جب بھی اللہ پاک سے انسان دعا مانگے تو 2 چیزوں کا اہتمام کرے. ایک, اللہ سے عرض کرے کہ اللہ حساب کتاب کے معاملے سے محفوظ فرما دے. حساب تو بہت مشکل ہے نا دوست, وہ کون دے سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث میں فرمایا جب بھی مجھ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مانگ لو. اللہ کے رحمت اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو انسان بھرپور اللہ پاک سے دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا. ہمارے ساتھی امین بھائی کی والدہ بیمار ہیں, علیل ہے, دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں, جن امراض میں مبتلا ہیں, اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.